اپنے پر آئے جب آقا پر سے جان نچھاور کر چکے تو عباس، علی اکبر اور قاسم بن حسن میں بحث چل نکلی کہ کون اب میدان جنگ میں جانے کا سب سے زیادہ حقدار ہے۔ اس وقت زینب بنت علی حیران و پریشان سوچ رہی تھیں اور کہہ رہی تھیں، یا اللہ، یہ اونو محمد کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ بیٹے مجھے بھائی سے شرمندہ کروائیں گے۔ سب جا رہے ہیں اور یہ مزے سے کھڑے تماشا دیکھ رہے ہیں۔ ایسا موقع پھر کہاں نصیب ہوگا؟ دنیا یہی کہے گی بزدل تھے، عین وقت پر جنگ سے ڈر گئے اور جان بچا کر دبک رہے۔ مگر امام حسین نے انہیں سمجھایا۔ بانو نے کہا، بہن، ان کی ابھی عمر ہی کیا ہے؟ کبھی گھر سے باہر قدم نہ نکالا، نہ کوئی جنگ دیکھی۔ بچے شیروں کے شیر ہیں، انہیں ڈر سے کیا واسطہ؟ امی جان، ہم کتنی دیر سے ماموں جان کی خوشامد کر رہے ہیں، وہ اجازت ہی نہیں دیتے۔ بچے روحان سے ہو گئے۔ بتائیے ہم کیا کریں؟ یہ سب کہنے کی باتیں ہیں کہ ماموں جان اجازت نہیں دیتے۔ بہادر کہیں روکے سے رکے ہیں اور کچھ نہیں، مرنے سے ڈرتے ہو۔ بہادروں کی اولاد کے یہ طور و طریق نہیں ہوتے۔ صبح سے لاشا پر لاشا آ رہا ہے، یہ کھڑے تیرا میرا منہ تک رہے ہیں۔ بچے ٹھیک کہتے ہیں، امام انہیں کس دل سے جنگ میں جانے کی اجازت دے دیں؟ ان پر جہاد واجب نہیں، بانو نے سمجھایا۔ یہ بات نہیں ممانی جان، بچے آنسو پونچھ کر بولے۔ ہم نے اپنے کانوں سے سنا ہے، ماموں جان قاسم بھائی سے فرما رہے تھے، یہ جنگ مختلف ہے، اس میں جہاد کے لیے عمر کی قید اٹھا دی گئی ہے۔ علی اصغر تک اپنے مورچے کے سپاہی ہیں، پھر ہمیں کیوں اجازت نہیں دیتے؟ بانو نے سہم کر نڈھال سسکتے ہوئے علی اصغر کو چھاتی سے لگا لیا۔ تو پھر غصہ نہ آئے کہ تم جان بوجھ کر اجازت نہیں لیتے؟ یا اللہ، میں نے کیسی کیسی دعائیں مانگی، یا پروردگار، میرے لال اس امتحان میں پورے اترے، بس یہی میری آرزو ہے۔ خیر بھائی، تمہارا جو چیز چاہے کرو، آج سے نہ تم میرے بیٹے نہ میں تمہاری ماں۔ اسی دم غل ہوا، دشمن نے حملہ کر دیا اور تیروں کی بارش ہونے لگی۔ اونو محمد اپنا بچپنا بھول گئے۔ فوج کا رخ ماں بہنوں کے خیموں کی طرف دیکھ کر ان کا خون کھول گیا۔ تڑپ کر امام کے قدموں پر گر پڑے۔ ماموں جان، خدا را ہمیں اجازت دیجیے، ہم سے اب یہ ذلت برداشت نہیں ہوتی۔ سب عزیز و اقارب شہید ہو گئے، ہم فقیروں کی طرح کھڑے منہ تک رہے ہیں۔ اماں جان ہماری صورت سے بیزار ہو رہی ہیں، ان کے خیمے کی طرف جاتے شرم آ رہی ہے۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم بزدل ہیں، موت سے ڈرتے ہیں۔ شیر خدا کے نواسے جعفر طیار کے پوتے ہیں، موت ہمارے سامنے کیا چیز ہے؟ امام حسین نے اشک بار آنکھوں سے دونوں کو نظر بھر کے دیکھا اور سر جھکا لیا۔ پھر بولے، کس دل سے تمہیں مرنے کی اجازت دوں؟ تم بہت کم سن ہو، یہ ظلم مجھ سے نہ ہوگا۔ تم میری دکھیا بہن کی آنکھوں کا نور ہو، اس کی زندگی کا سہارا ہو، تمہیں مقتل میں کیسے بھیج دوں؟ نہیں ماموں جان، ہماری امی بڑی بہادر ہیں، عورت ہیں مگر مردوں سے زیادہ باہمت ہیں۔ رات ہی کہہ رہی تھی، یہ نہ سمجھنا کہ میں تم پر جان دیتی ہوں تو تمہارا ہر قصور آنکھ بند کر کے معاف کر دوں گی۔ بھائی سے زیادہ مجھے اولاد بھی پیاری نہیں، تم نے جان نثاری میں کوتاہی کی تو دودھ نہیں بخشوں گی۔ ماموں جان، امی کا دل دکھا کر ہم جینا نہیں چاہتے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی امام نے بچوں کو اجازت دے دی۔ جاؤ میرے پیارو، تم سب چلے جا رہے ہو، کوئی ہمارا لاشا اٹھانے والا بھی نہ رہے گا۔ خیر اللہ تمہارا نگہبان، جاؤ کہ اس کے سوا چارہ بھی نہیں، ہم سب کو باری باری جانا ہے۔ بچے خوشی سے بے قرار ماں کے پاس بھاگے گئے۔ فضا نے یہ الفاظ سنے تو گرتی پڑتی بھاگی، لو بی بی، بچوں کو مقتل میں جانے کی اجازت مل گئی۔ ہائے لوگو، میری زینب کی کمائی لٹ رہی ہے۔ مگر فضا کی نحیف آواز زینب بنت علی کے کانوں تک نہ پہنچی۔ میں کسی سے کیا شکایت کروں؟ میری تقدیر کا لکھا ہے غضب خدا کا، غیر تو قربان ہو گئے اور یہ ماموں کے چہیتے منہ چھپائے بیٹھے ہیں۔ آخر حر ہمارے کون تھے؟ ان کے بھائی اور بیٹے سے کیا رشتہ تھا؟ غیر ہی تو تھے، مگر مرتبہ اپنوں سے بڑھ کر پایا۔
بچے انہیں غصہ سے منہ موڑے دیکھ کر ٹھٹک گئے۔ بے اختیار آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہ رہے تھے۔ ماں نے دیکھا تو اور بگڑ اٹھی۔ اب رو کیوں رہے ہو؟ کیا میں مر گئی ہوں؟ ارے بھائی، دل کا سودا ہے، یہاں کوئی زبردستی تھوڑی ہے۔ جب میرا بھائی شہید ہو جائے گا تب یہ اپنی تلواروں کے جوہر دکھائیں گے۔ جب سب ختم ہو جائیں گے تب شاید ان کی باری آئے گی۔ اسی منہ سے اپنے آپ کو علی کا نواسا کہتے ہیں۔ ہوں، کون سے مار کے سر کیے ہیں، کون سے کارنامے دکھائے ہیں کہ بس پدرم سلطان بود گمسم کیوں میرے سر پر کھڑے ہو؟ دفع ہو جاؤ میری نظروں سے، مجھے منہ دکھانے کے قابل نہ رکھا تم نے۔ اتنے میں خود امام خیمے میں داخل ہوئے کہ بہن کو بچوں کو مقتل میں جانے کی اجازت کا عذر کریں، انہیں سمجھائیں بجھائیں۔ جب دیکھا کہ وہ الٹی بچوں پر برس رہی ہیں اور وہ خاموش سر جھکائے رو رہے ہیں، اپنی صفائی میں ایک لفظ نہیں کہتے، جلدی سے بہن کے پاس آئے اور انہیں ٹوکا۔ توبہ کرو بہن، ایسے بچے نصیبوں والی کو ملتے ہیں، خام خواہ بیچاروں کو ڈانٹے جا رہی ہو۔ یہ سچ کہہ رہے تھے، یہ تو بار بار ضد کر رہے تھے، میں نے ہی انہیں روکا تھا۔ تم ان کی ماں ہو، چاہے غصہ کرو یا پیار، مگر خدا را بے انصافی تو نہ کرو۔ یہ تم سے رخصت ہونے کی اجازت لینے آئے ہیں، آخری بار تمہاری قدم بوسی کو حاضر ہوئے ہیں۔ اس وقت انجانے میں ان کا دل توڑو گی تو ساری عمر پچھتاؤ گی۔ مجھے تو اس بات کا غصہ ہے کہ انہوں نے اتنی ٹال مٹول کیوں کی، جیسے اب اڑ کے اجازت لے آئے، اس سے پہلے بھی لا سکتے تھے۔ اور مجھے آپ سے بھی شکایت ہے، انہیں کیا غیر سمجھا جو اب تک ان کے فرض سے دور رکھا؟ انہیں ظالموں کی فوج میں بھیجتے ہوئے ہمارا دل خون ہوا جاتا ہے۔ تمہاری اور ان کی ضد نے ہمیں مجبور کر دیا، ورنہ ہم ہرگز اجازت نہ دیتے۔ لو اب انہیں رخصت کرو۔ ماں نے نظر بھر کے بچوں کو دیکھا، دونوں بازو پھیلا دیے جیسے وہ قارون کا خزانہ جیت کر آئے ہوں۔ بچے دوڑ کر ماں کی گود میں سما گئے۔ مبارک ہو میرے شہزادو، دیکھو میرے دودھ کی لاج رکھنا، جوان مردوں کی طرح تلوار کے جوہر دکھانا۔ ایسا نہ ہو کہ لوگ کہیں زینب کے بیٹوں نے جنگ میں دشمن کو پیٹھ دکھائی۔ زینب جلدی جلدی بچوں کو نئے کپڑے پہنا کر بال سنوار رہی تھیں۔ بہنیں آ گئیں، کوئی ہتھیار سجانے لگی، کوئی ماما درست کرنے لگی، کسی نے جوتوں کے تسمے کسے۔ بھائی، ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑنا، نہر کا گھاٹ کھول دینا، پھر ہم جی بھر کے پانی پیئیں گے۔ پیاسی سکینہ کو ہر طرف پانی ہی نظر آتا تھا۔ ہاں تم دو سہی اور وہ ہزاروں ہیں، مگر وہ بزدل تمہاری جوتیوں کی گرد کے برابر بھی نہیں۔ کبرا بنت حسین نے کہا، وہ مفسد اور ضمیر فروش ہیں، تم حق کے علم بردار ہو۔ بانو نے فرمایا، اتنا سمجھ لو یہ حق و باطل کی جنگ ہے، حق کو ہمیشہ فتح ہوتی ہے، تمہاری شہادت ہی تمہاری جیت ہے۔ تم نہ رہو گے مگر تمہارا نام دنیا کے ہونٹوں پر ہمیشہ زندہ رہے گا۔ حق کے نام لیوا تم پر درود بھیجیں گے۔ ام کلثوم نے بلائیں لے کر ان کی پیشانیاں چومی۔ ذلت کی زندگی کے 1000 سالوں سے عزت کی موت بدرجہ بہتر ہے۔ جانتی ہوں میرے بچوں، تم پر 3 دن کی پیاس ہے، مگر خبردار بھول کر بھی دریا کی طرف نظر نہ ڈالنا۔ غش کھا کر گرو تو پانی سے دور رہنا۔ جب تک امام پیاسے ہیں، سکینہ کا گلا پیاس سے خشک ہے، ننھا اصغر ترس رہا ہے، ہم پر پانی مکروہ ہے، ان کے حلق خشک رہیں تو ہم سیراب نہیں ہو سکتے۔ ماں نے سمجھایا، آپ بالکل فکر نہ کیجیے امی، ہم اپنی آنکھوں تک کو پانی کے نظارے سے سیراب نہ ہونے دیں گے۔ اگر ذرا بھی ہمارے قدم ڈگمگائے تو بے شک ہماری لاش پر آنسو بھی نہ بہائیے گا۔ بس اب تو ہمیں رخصت کیجیے، کہیں دشمن میدان خالی دیکھ کر شیر نہ ہو جائیں۔ زینب نے مجسمے ماں بن کر دونوں کو کلیجے سے لگا لیا، ہزاروں درازی عمر کی دعائیں دیں، منہ چوما اور بچوں کو رخصت کر دیا۔ ان کے جاتے ہی خالی ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دیے، اے پروردگار میری حقیر قربانی قبول کر۔ اون اور محمد دونوں ہم عمر تھے، دونوں زینب کے بیٹے نہیں تھے، ان میں سے ایک ان کی سوت کا بچہ تھا۔
پیدائش کے وقت ماں بیمار پڑ گئیں اور دودھ خشک ہو گیا تو دونوں کو زینب ہی نے دودھ پلایا، پالا پوسا۔ وہ دونوں کا فرق بھول چکی تھیں۔ یہ بھی یاد نہ تھا کہ کون ان کے پیٹ کی اولاد ہے اور کون ان کی سوت کا بچہ ہے۔ نہ بچوں کو علم تھا، انہوں نے کبھی فرق محسوس نہ کیا۔ اسی بات کا یہ ثبوت ہے کہ انہوں نے بھائی پر سے قربانی کرتے وقت بھی دونوں میں کوئی فرق نہ محسوس کیا۔ اس کی ماں کی اجازت کی بھی ضرورت نہ سمجھی، اپنا جانا اور راہ خدا میں قربان کر دیا۔ دونوں ننھے سپاہی عجیب شان سے اکڑتے ہوئے خیمے سے نکلے تو عباس، علی اکبر اور قاسم نے انہیں ہاتھوں ہاتھ لے کر گھوڑوں پر سوار کر دیا۔ امام نے دونوں گھوڑے رکاب پکڑ کر آگے بڑھائے، دونوں کو پیار کیا۔ بچوں کو جانے کی بڑی عجلت تھی، ڈر رہے تھے کہیں بزرگ اپنا خیال نہ بدل دیں اور انہیں روک نہ لیں۔ پلک جھپکتے ہی دو درخشاں ستارے گرد کے بادلوں میں چھپ گئے۔ امام نے آنسو آستین میں جذب کیے اور دیکھا بد نصیب بہن خیمہ کا دروازہ پکڑے کھوئی کھوئی نظروں سے گرد میں اپنے لال تلاش کر رہی تھیں۔ بچوں کا کیا ہے، وہ تو بڑے بڑے طوفانوں کو کھیل سمجھ بیٹھتے ہیں۔ اون و محمد کی معصوم آنکھیں بچپن ہی سے قتل و غارت کو دیکھ دیکھ کر بوڑھی ہو چکی تھیں۔ ذرا ذرا سے بہانوں پر معصوموں کے قتل بیچ چوراہے پر ہوا کرتے تھے۔ سپاہی بے گناہوں کی پشت پر کوڑے برساتے، سر کاٹ کر مسجد کی دیواروں پر نصب کیے جاتے۔ بچے دیکھتے رہتے۔ انہیں زیادہ کھیل کود اور گلیوں میں آوارہ گردی کی اجازت نہ تھی۔ بچپن سے ہی یہ ذہن نشین کرا دیا گیا تھا کہ وہ عام بچوں سے مختلف ہیں۔ ان کا زیادہ وقت پڑھنے لکھنے اور فن سپاہگری میں مہارت حاصل کرنے میں صرف ہوتا تھا۔ عباس ان نوخیز سپاہیوں کے سردار تھے۔ روزانہ مشق کرائی جاتی۔ کئی بار حکومت نے اس پر پابندی عائد کرنے کی کوشش کی کہ امام خفیہ فوج تیار کروا رہی ہیں، حکومت سے ٹکر کے لیے سپاہی تیار کر رہے ہیں، مگر کسی ثبوت کی غیر موجودگی کی وجہ سے باز پرس بند ہو گئی۔ مگر غنیم کی فوج پر امام کے سپاہیوں کی دہشت چھائی ہوئی تھی۔ عجیب عجیب افسانے سن رکھے تھے کہ امام کے سپاہیوں کو عجیب و غریب فن شمشیر زنی سکھائے گئے ہیں جو عام انسانوں کے علم میں بھی نہیں۔ مگر جب اون و محمد دلیری سے گھوڑے دوڑاتے میدان میں آئے تو وہ انہیں حیرت سے منہ پھاڑے دیکھتے رہ گئے۔ بے شک وہ غداروں سے جنگ کرنے آئے تھے، مگر بچوں کو ذبح کرنے کوئی نہیں آیا تھا۔ سورما سورماؤں سے لڑتے ہیں، عجیب مقابلہ تھا۔ ادھر خونخوار جبروت پہلوان سر سے پیر تک فولاد پوش ہتھیاروں سے لیس، ادھر دو چھوٹے چھوٹے بچے جو 3 دن کے پیاسے تھے مگر ہونٹوں پر زبان پھیرنا بھی اپنی ہتک سمجھتے تھے۔ انہیں ذبح کرنا تھا، ان کا خون بہانا تھا کہ یہی حکم حاکم اور وقت کا تقاضا تھا۔ شرم و ندامت سے ان سورماؤں کے سر جھک گئے، اپنے لہیم و شہیم وجود پر شرم آنے لگی، ان پر ہاتھ اٹھاتے جھجک محسوس ہونے لگی۔ یہ 9-10 سال کے بچے جن کے دودھ کے دانت ٹوٹ کر ابھی ٹھیک سے بھی نہیں نکل پائے ہیں، پھول سے چہرے، روشن پیشانیاں، ان کی آمد سے سارا میدان کاراز مہک اٹھا۔ یہ کیا مذاق ہے؟ جاؤ بچوں، کہیں چوٹ چپیٹ آ گئی تو تمہاری اماں سر پکڑ کے روئیں گی، ایک بدتمیز سا پہلوان بولا اور ہنسنے لگا۔ او گستاخ، زبان سنبھال کر بات کر، جانتا ہے ہماری ماں کون ہے؟ شیر خدا کی بہادر بیٹی زینب، میں اون ہوں، میں محمد ہوں، ہم علی ابن ابی طالب کے نواسے اور جعفر طیار کے پوتے ہیں۔ ہماری کمسنی پر نہ جاؤ، ہماری تلوار کی کاٹ دیکھو۔ ہم حق کے لیے زندہ رہے اور آج حق کے لیے جان دینے کا ارمان دل میں لے کر آئے ہیں، مگر پہلے تمہارے ناپاک وجود سے اس دنیا کو پاک کرنے کا عزم دل میں لے کر آئے ہیں۔ 2 بجلیاں سی چمکیں، 2 شعلے سے آندھی میں لپکتے ہوئے بڑھے اور غنیم کے لشکر کے حواس گم ہو گئے۔ بچے وار پر وار کر رہے تھے۔ اول تو انہوں نے ان بچوں کو اہمیت دینے میں اپنی صلاحیتوں کی ہتک سمجھی۔ بچوں سے الجھ کر کون اپنا مذاق اڑوائے؟
پھر ان کے مرتبے کا خیال کر کے تلواریں جھکا دی، مگر جب بچوں نے واقعی تلواروں کے جوہر دکھانے شروع کیے تو مدافعت کے لیے ڈھالیں اٹھا کر سامنے کر لیں۔ شکی القلب ہوتے ہوئے بھی بچوں پر کبھی ہاتھ نہ اٹھانے کی وجہ سے تکلف ہو رہا تھا۔ سدھے ہوئے گھوڑے، نپے تلے ہوئے تلواروں کے ہاتھ تھوڑی ہی دیر میں بچوں نے مدافعت پر مجبور کر دیا۔ بچوں کی بہادری اور فن سپاہگری کو دیکھ کر دشمن کے منہ سے بھی واہ نکل گئی۔ ابن سعد کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ ختم کرو یہ تماشا، اس نے گرج کر کہا، اور بچوں کو گرفتار کر لیا جائے۔ مگر بچوں کو گرفتار کرنا بجلی کو مٹھی میں بند کرنے سے بھی زیادہ مشکل ثابت ہوا۔ یکایک وہ صفیں چیرتے در آتے اور پھر قیامت ڈھاتے پلٹ کر صاف نکل جاتے، گھڑی بھر کو جدا ہو جاتے، ایک دوسرے کا نام لے کر پکارتے، پھر گھوڑے خود بخود پاس آ جاتے، بچے ایک دوسرے کا ہاتھ چھو کر دل کو تسلی دیتے، ایک دوسرے کے وار پر صدائے تحسین بلند کرتے۔ اب خود زخم کھانے کا وقت آ گیا تھا، گھاؤ لگ رہے تھے، خون بہ رہا تھا، مگر ہمتیں بلند تھیں، ارادے جوان تھے۔ امام کے خیمے سے لوگ دونوں کو آنسو بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ زینب کے کانپتے ہاتھوں سے خیمے کا پردہ چھوٹ جاتا، وہ پھر تڑپ کر دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیتی۔ آنکھیں خشک تھیں، دل لہو لہو ہو رہا تھا۔ ہر وار جو بچوں کے جسم پر لگ رہا تھا، اس کی چوٹ ماں کے کلیجے پر پڑ رہی تھی۔ خبردار، پانی کی طرف نہ دیکھنا، امی کی نظریں ہماری طرف لگی ہوئی ہیں، اون محمد سے کہتے۔ سخت پیاس ہے، اگر پانی مل جاتا تو ہم انہیں واقعی مزہ چکھا دیتے، مگر ہم دریا کی طرف ہرگز نہیں دیکھیں گے۔ مگر کیا ایک چلو علی اصغر کے لیے لینے میں گناہ ہے؟ محمد جواب دیتے، دریا کوئی گھٹ تو نہ جائے گا۔ عباس بے قرار تھے، بار بار کہہ رہے تھے، آقا حکم ہو تو میں جا کر دونوں کو سمجھا بجھا کر لے آؤں۔ نہیں، میں جاتا ہوں، میرے شاگرد ہیں، میرا کہنا نہیں ٹالیں گے۔ علی اکبر کہہ رہے تھے، بچوں کی طاقت جواب دے رہی ہے۔ قاسم، تم بھی ساتھ چلے جاؤ، تم تینوں جاؤ اور بچوں کو لے آؤ، ہم سے ان کے زخم برداشت نہیں ہوتے۔ امام نے سرد آہ بھر کے حکم دیا، اگر کسی نے میرے بچوں کو ان کے حق سے محروم کرنے کی کوشش کی تو میں کھلے سر خیموں سے نکل پڑوں گی۔ زینب نے خون بار آنکھوں سے چاروں طرف دیکھا، وہ خود آ جائیں گے، اس شان سے جیسے شہ سوار آتے ہیں۔ میرے بیٹے بھی جان بازوں کی طرح جنگ کے میدان سے لوٹیں گے، عزیزوں کے کاندھوں پر۔ غضب خدا کا، پھوپھی اماں کے یہ بچے سہارا ہیں، ریت پر گر کر دم توڑیں، یہ مجھ سے برداشت نہ ہوگا۔ علی اکبر نے گھوڑا گھمایا، کیوں فال بد منہ سے نکالتے ہو؟ کیا تم میرے بیٹے نہیں؟ خدا نہ کرے جو میں لاوارث ہوں، میرے بھائی کو اللہ جیتا رکھے۔ میرے بیٹوں کی ان کے سامنے کیا حقیقت ہے؟ ایسے ہزار بیٹے ہوں تو حسین پر وار دوں، بیکار ضد کر کے میرا دل نہ دکھاؤ۔ عباس، میں جانتی ہوں اونو محمد تمہیں اپنی اولاد سے کچھ کم عزیز نہیں، مگر آج کا دن عزیزوں کو قربان کرنے کا ہے۔ میری طرف سے نہ صحیح، اپنی طرف سے قربانی سمجھو، قربانی واپس نہیں لی جاتی، بس یہی دعا ہے کہ اسے قبولیت کا درجہ نصیب ہو۔ بچے زخموں سے چور زمین پر آ رہے، تڑپ کر ایک دوسرے کے وار سہنے لگے، اب کسی میں ضبط کا یارہ نہ رہا۔ امام نے پھرتی سے گھوڑے کو ایڑ لگائی، عباس، علی اکبر اور قاسم بھی لپکے، انہیں آتا دیکھ کر بھیڑ کائی کی طرح چھٹ گئی۔ بچے دم توڑ رہے تھے، امام نے دونوں کو اٹھا کر کلیجے سے لگایا اور ان کے لہو میں شرابور ہو گئے۔ بچوں نے ماموں کے گلے میں باہیں ڈالی اور دم توڑ دیا۔ امام بھائی اور بیٹے کی مدد سے بچوں کو لے کر واپس آئے۔ زینب بنت علی نے باہیں پھیلا دیں، جیسے زندگی کا عظیم ترین انعام مل رہا ہو۔ بچوں کو زانوں پر لٹا کر خاک و خون سے بھرے مکھڑوں کو آنچل سے صاف کیا، منہ پر منہ رکھ کر بولی، واللہ ایسی بھی کیا غفلت کی نیند، ماموں جان کھڑے ہیں اور تمہیں کسی بات کی پرواہ ہی نہیں، تم نے اپنے باپ کا فرض بھی ادا کر دیا میرے پیارو۔ سب سیدانیوں نے ماتم میں سر کھول دیے، سر جھکا کر زینب کے گرد بیٹھ گئیں۔
کیوں کیا ہوا؟ کیا خدا نہ خواستہ میرا کوئی جان سے جاتا رہا؟ تمہارے سوگ کی وجہ نہ بیویو میرے لال فوت نہیں ہوئے، آج انہیں حیات جاویدانی نصیب ہوئی۔ یوں کل کلاں کو حیضہ سے مر جاتے، طاعون سمیٹ لے جاتا، مگر یہ رتبہ نہ پاتے جو حسین ابن علی پر قربان ہو کر نصیب ہوا۔ مجھے تہنیت دو کہ بڑے نصیب والی ماں ہوں، دیکھا نہیں کیا شیروں کی طرح ہے میرے لال، ایک بار دشمن کو بھی جتا دیا کہ حسین کی فوج میں کیسے کیسے دمدار سپاہی ہیں۔ زینب زینب اب جینے سے وحشت ہو رہی ہے، ان معصوموں کے لہو میں ڈوب کر سر سے پیر تک پھنکا جا رہا ہوں۔ بخدا اب ہمیں جانے دو، ہمیں یقین ہے ہمارے بعد ان ملعون فوجیوں کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ چند جانیں جو رہ گئی ہیں